ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا دے اپنا خالق، اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا دے انتہائی مختصر وقت واسطے بھیجا، حتیٰ کہ اتنا مختصر وقت ہے کہ انسان اس وقت دنیا دے آنا، اس نے کانے میں اذان اور اقامت آکھی بینی، اور اس وقت انسان دنیا سے رخصت ہونا تو اس وقت اس نے نماز جنازہ پڑھ رہنا، یعنی اتنا مختصر وقت ہے۔ گویا علماء نے اس وقت کو تشبیہ دی تھی کہ جتنا نماز مغرب اتنا وقت ہے کہ اذان ہونی، اس بعد مختصر تھوڑے دیر لمحات تو بعد جماعت نماز ہو گئی، اتنا انسان کا مختصر وقت ہے دنیا میں۔ اور یہ جڑا انسان کو اللہ پاک نے مہلت دیتی، دنیا پہ بھیجا، مختصر وقت دے کے بھیجا، اللہ پاک نے اس تھوڑی جی مدت نے اتے انسان نے آخرت نے زندگی نہ دار و مدار رکھ دینا، اور وہ ایسی زندگی جس کدے ختم نہیں ہونا، لیکن اس نہ دار و مدار اس تھوڑے وقت ہے۔ تو انسان کو اس دنیا کی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے تاکہ آخرت صبر بن جائے، چونکہ اصل کامیابی اور فلاح اس چیز کا نام ہے، آخرت نہیں کامیابی کا نام ہے۔ اور اللہ پاک نے خود اس کا ذکر فرما دیتا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس آدمی نے متعلق اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیتا کہ یہ شخص جہنم نے اب تو بچ کے جنت میں بھی داخل تھیمنے والا بن گیا، تحقیق وہ کامیاب، یعنی ایسا کامیاب ہے اس چیز کو سمجھ گیا کہ اچھی نوکری مل گئی، اچھا عہدہ مل گیا، اچھا مقام مل گیا، شہرت عزت مل گئی، اسی کامیاب ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں۔ کیوں اللہ پاک نے کامیابی کی چیز کو فرما دیتا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس آدمی نے متعلق اللہ پاک فیصلہ فرما دیتا قیامت میں ہے کہ یہ آدمی جہنم نہیں اب تو بچ کے جنت میں بھی داخل ہونے والا بن گیا، یہ فرمایا فقد فاز، یہ کامیاب۔ تو اس کامیابی واسطے انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ اللہ پاک نے انسان نے پیدائش کا مقصد بھی دس دیتا، یہ فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اللہ پاک نے جنات کو اور انسان کو کس واسطے پیدا کیا؟ اپنی عبادت واسطے. اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں، بلکہ فرمایا انسان نے ساری زندگی اللہ رب العزت نے حکم کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک طریقے کے مطابق آپ نے اس طرح کے بھی یہ عبادت. اور اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر جس طرح نماز کا فرمایا اقیم الصلاۃ، تقریباً 700 دفعہ نماز کا حکم ہے، ناز زکات کا حکم ہے. جس طرح اللہ پاک نے نیک کاموں کا حکم دیتا، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، روزے رکھو، نیک کاموں کا اللہ پاک حکم دیتا، اللہ پاک نے اسی طرح گناہوں کو بچنے کا بھی حکم دیتا. اسی طرح اللہ پاک نے گناہوں کو بچنے کا حکم دیتا. یہ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دے. کیوں کہ انسان نے واسطے اس دنیا دے سب تو زیادہ نقصان دہ چیز کے بھی اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ. آج انسان عام جی مثال ہے کہ انسان زہر کو ڈرنا کہ اگر میں زہر کھاتی تو نقصان ہو، ویسے ہلاک ہو ویسا. اگر انسان کو آخر ہونے نا کہ ایک ٹرے بسکٹ کی بھری ہوئی، صرف ایک بسکٹ ایسا اس نے بھی زہر باقی کے بھی ٹھیک ہے، تو انسان اس ایک بسکٹ کے خاطر ساری ٹرے کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس زہر نے نقصانات کا پتہ کہ اگر ایک بسکٹ کا او کھا کے اس نے بھی زہر جو ہے ہلاک ہو سکنا. اسی طرح انسان آگ کو ڈرتا کہ آگ میرے کو جلا دے، نقصان کو جیسے آگ میں نزدیک ہی کوئی نہیں رہنا، چاہے چنگاری بھی ہے تو سامنے سنبھال کے کوئی نہیں رکھے نا، اس کو تو بھی ڈرنا. اسی طرح انسان ڈاکوؤں کو ڈرنا. اگر انسان کو پتا ہوئی فلاں رستہ کو لوٹنا بھی نقصان ہونا تو کوئی بھی دیہاڑی بھی شاید مشکل نہ مجھے راتوں جو سفر کوئی نہ کرے سی. تقریب اصل چیز یہ بھی کہ انسان اللہ پاک میں حکم کو پہچان کے میں اللہ پاک کا خوف دل میں بھی آ بنے. اصل چیز یہ بھی اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا خوف دل میں بھی آ گیا، انسان گناہ کو نہ کرے سی کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہی آ گیا. یہ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو. ایک گناہ ہے اسی سر عام کریں گے، اسی ڈرنے بھی کونا، ہم جھوٹ بولنا گناہ ہے. کتنا سخت گناہ ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا، کلام پاک اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے دکھے ہوئے اللہ پاک نے لعنت ہے. لیکن اصل معاشرے کے اندر جتنا کوئی اچھا بنا کے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اس کا عزت نکالنا، بیٹھا بیٹھا تسی گناہ بھی کرے نہیں پیا، اس کا گناہ بھی نہ سمجھے. اسی طرح گناہ کو چھوڑنا حکم دیتا کہ بعض انسان گناہ چھاپ کے کرے نا، لوگوں کو بچنا تاکہ میں کو کوئی دیکھ نہ گنے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف ہی کی تھی. گناہ کی تعریف یہ کی کہ گناہ بھی 10 دیتے، نیکیاں بھی 10 دیتی ہیں. فرمایا نیکی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق. فرمایا نیکی کے بھی اچھے اخلاق. گناہ کی چیز کا نام ہے؟ فرمایا والاسم ما خاک فی صدرک. گناہ اس چیز کا نام ہے جو چیز تو دل میں بچ کھٹ کے تو برا سمجھے کہ اگر یہ کام کیتا، اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا تو بے عکس، لوگوں کو پتہ لگ گیا فلاں نے آپ نے جھوٹ بولا، فلاں نے چوری کی تھی، فلاں نے قتل کیا، تو انسان ڈرنا ہے ڈرنا کہ لوگوں کو میرے اہل کو لوگوں کو پتہ نہ لگے. فرمایا ایک گناہ ہو کہ دل میں کھٹکا پیدا تھی کہ میں گناہ کرے نہ رہا. اور دوسری چیز وَقَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو پتہ لگے. یہ بھی گناہ ہے. تو میں انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے نا تو انسان جتنی بھی کام کرے نا، چاہے نیکی نہ کام میں کوئی کام یہ انسان نہ کہنا کوئی غرض وابستہ مفاد وابستہ، بلکہ بھی انسان کہنا نیکی کرے نا. اگر ہو کوئی مفاد کوئی غلط انسان کہنا وابستہ نہیں نا، انسان کوئی کہنا نیکی کرے نا پیا تو ثواب نہیں غرض نہیں کہنا نیکی کرے نا تو ثواب کی امید تو ہونی ہے. لیکن فرمایا جو ہے اصل خالق اور مالک اللہ رب العزت میں وہ انسان کا محبت فرمانے بغیر کے مفاد ہے، بغیر کے مفاد نے، بغیر کے غرض نے اللہ پاک اپنے بندے کا محبت فرمانے. اور اللہ پاک نے محبت میں معیار کے رسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تسی فرما دیو کہ اگر تسی اللہ پاک نال محبت میں دعویدار ہو نہ تساں کی کرنا پوسی فتبعونی یعنی میری یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اتباع کرنی پوسی اور اگر سچی اتباع کرے سو تکی فرمایا وکی میں سے فرمایا یحببکم اللہ پاک سے نام محبت فرمائے سے اور اس بندے نے اللہ پاک محبت فرما دے اساں ہو کے چیز کی ضرورت ہی کونی اور اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک سے نام محبت فرمائے سے بلکہ یہ فرمایا یحببکم اللہ پاک محبت فرمائے سے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ پاک سے گناہوں کو معاف فرما دے سے یہ چیز سب تو انسان واسطے نقصان دہ چیز ہے گناہ اللہ پاک اس کا معافی کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ سب تو زیادہ عالم کون ہے جڑا اے جان دنے کہ میرے کیڑے کام تو میرا خالق میرے نام ناراض تھا میرے کیڑے کام تو میرا خالق میرے نام ناراض تھی اسی فرمایا سب تو زیادہ عالم وہ شخص ہے اور فرمایا کہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ انسان لمبی لمبی عبادت کرے پوری رات جاگ کے گزارے فرمایا اے نہیں اللہ پاک نہیں چاہتے فرمایا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ انسان گناہ تو بچ بن جائے نافرمانی تو انسان نافرمانی تو بچ بن جائے لیکن انسان ہے پوری رات جاگ کے گزار دینا نفلہ پڑھنا عبادت پڑھ نفلہ پڑھنا ذکر کیتا تلاوت کی تھی لیکن یہ نام چھوڑے غیبت بھی کر دی فرمایا کہ یہ گناہ ہے نا گناہ برائی کے انسان کی نیکیاں کو ضائع کر دینا انسان نیکیاں کو ضائع کر دینا اس کی مثال نہیں جا رہی کہ انسان بیمار تھی گیا نظر زکام تھی گیا دوائی بھی کھلایا لیکن نہ ایس کریم بھی کھانا پیا نہ کہ ایس کریم بھی کھانا پیا اس کا دوائی نہ فائدہ کونا ہو سی کیوں اس پر ہیز نہیں کی اور علماء نے مثال دی کہ اگر انسان چاہنا نا زندگی گزارے تو انسان زندگی کس طرح گزاری جائے فرمایا انسان کشتی بنانا اس واسطے پانی ضروری کشتی واسطے کہ پانی ضروری اور بغیر پانی کی کشتی نہیں چل سکتی لیکن پانی اس حد تک مفید ہے کشتی ہوتے اور پانی چلے لیکن اگر وہ پانی کشتی نہیں جا رہی سی اس کے وے ڈبو جیسی نصیب دنیاوی ضروریات بھی استعمال کرنی ہے لیکن اتنی زیادہ اہم ہے کہ انسان ہوتے غفلت داری ہو منڈے انسانی جو نعمتاں دنیاوی انسان کو پیچھے لگ کے اپنے خالق اور مالک کو کہے انسان بھول بنے اور فرمایا کہ انسان گناہ کرے نا گناہ کر کے انسان سب جنت کا بھی میں پیچھے نہیں کیتا حالانکہ گناہ نے کتنے نقصانات فرمایا گناہ کا سب تو پہلا نقصان کہ انسان نافرمانی کی تھی گناہ کیتا فرمایا اللہ پاک کی معیت تو محروم ہو گیا انسان گناہ کرے نا اللہ پاک کی مدد تو انسان محروم ہو گیا کوئی کام کرنا چاہنا تو کام چھینا ان اسی اپنے حالات پہ غور کرنا انسان کتنے کام کرنا چاہنا سارے اسباب اکٹھے کر دیتا لیکن کام نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی مدد شامل حال کوئی نہیں اور دوسرا میں گناہ نقصان کے تو میں ایک اللہ پاک کی مدد لے گی تو میں دوسرا اللہ پاک اس میں اپنی مناجات کو محروم کر دیں یہ گناہ کی نقد سزا ہے گناہ نے کیے نقد سزا ملنے پہ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے قابل نہ واقع لکھا میں اس اللہ پاک کو سوال کیا یا اللہ تجھے فرمایا کہ انسان گناہ کرنا اس کا میں دنیا کی بھی سزا دینے نا میں فلاں گناہ کیتا میرے کو عذاب کو نہیں ملا سزا نہیں ملی اللہ پاک نے فرمایا کہ جدا سزا ملنے کی لیکن جدا محسوس نہیں ہونی پہ جدا سزا ملنے کی لیکن جدا سزا محسوس نہیں ہونی پہ اور تو سوال کی تیانا تھوڑی وضاحت فرما دو میں تو سزا کی نہیں ملنے پہ تو اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے حالات پہ غور کر تم پہلے سرگی اٹھے نہیں ہو تہجد پڑھ نہیں ہو میں نے کہا مناجات کرے نہیں ہو رو رو کے مگ نہیں ہو 10 نے کتنے سے تم مناجات پوری کی تھی میں تو نہ اس مناجات کی لذت کو محروم کر دیتا گناہ نے بنے تو میں تو نہ اس مناجات کی لذت کو کہ محروم کر دیتا خدا پتہ نہیں پہ لگنا اور علماء اس لیے تو یہ گل لکھی کہ انسان پہلے تو اعمال کرے نہ پیا لیکن بعد کو نیک عمل چھوڑ بینا مثال طور پہ انسان نماز تکبیر اولی نال پڑھنا پیا بارے تکبیر اولی رمنی شروع ہو گئی انسان نوافل نہ اہتمام کرے گیا انسان نوافل رہ گئے ہیں انسان ذکر اذکار میں خیال کرے گیا ان بھی راہ نہیں بہن تصور جتنے کو انسان گناہ نہیں سزا دنیا میں ملے کہ اگر پہلے نیک اعمال کرے نہ پیا رمن لگ پے میں چھٹن لگ پے میں اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں سزا دنیا میں ملنے تو اللہ پاک انسان چاہتے ہیں کہ انسان بیٹھنے متوجہ رہے انسان کی رائے نہیں
توجہ کر کے نے فرمایا اللہ پاک نے ذات اتنی شان کریمی دی اللہ پاک نے گناہ نے نقصان رکھے گناہ نے نحوست ہو بیٹھی اسی طرح فرمایا نیکی نے اثرات میں فرمایا انسان گناہ کرے نا جھوٹ بولنا فرمایا اس کے فرشتے دور ہو گئے ایک بھی گناہ نے نحوست فرمایا انسان نیک اعمال کرے نا تو نیکی نے خوشبو بھی ہے نیکی میں نیک اعمال نیک بندے میں چہرہ ایسا ہونا نورانی ہونا کہ انسان کو محسوس ہونا کہ یہ نیک اعمال کرنے والا کیوں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن جڑا بھی انسان ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے مومن ہے ایمان گنایا اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیتے یہ دیکھی اعمال صالحہ میرے اللہ پاک حکم ہونا پورا کیتا فرمایا اس نے نقد انعام دے ہوسی فرمایا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ اللہ پاک اس نے زندگی پاکیزہ فرما دے اس نے زندگی کی ہے پاکیزہ فرما دے کہ اس نے سارے کام بڑھنا کون ہے اس نے سارے کام بڑھنا کون ہے چہرہ نورانی ہو گیا اور اس کے بالمقابل ہے انسان گناہگار فرمایا اس نے چہرے سے نحوست آ گئی نیک اعمال نہیں کر سکنا اور فرمایا سب کو خطرناک کر کے انسان کو گناہ میں نقصانات نہ پڑتے ہوئے گھر بھی گناہ کرے یعنی علم نے باوجود گناہ کرنا اللہ پاک نے نافرمانی کرنا علم ہی ہے اس نے مثال لکھی علماء نے کہ ایک انسان کی سگریٹ پینا اسے ڈبی سے لکھو آگے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے لکھا ہے نقصان تھی نہ با اس نے باوجود سگریٹ پینا با تبر کیے ہوئے اس علم نے باوجود اس احساس کو نہیں غلط کام کرے نہ پیا اسی طرح اللہ پاک نے نافرمانی اللہ پاک نے دس دیتا ہاں بھی اگر نماز نہ پڑھ سکتا کہ عذاب ہو سکتا کہ سزا مل سکتی نہ اس نے باوجود ہی نماز نہیں پڑھنا اللہ پاک نافرمانی کرے نہ پیا فرمایا اس نے اثرات اس نے اعمال ظاہر ہونے اس نے گھرانے ظاہر ہونے حتیٰ کہ ایک مقولہ ہے کہ بزرگ نا کہ اگر میں کہہ میرے کوئی نافرمانی کرے نا کوئی غلطی ہو گئی اس نے اثرات میں گھرانے ظاہر تھی اس نے اثرات میں گھرانے ظاہر تھی میری بیوی میں نافرمانی کرے گی میرے مرنے والے میرے دعوے دار میرے نوکر میرے نافرمانی کرے گی کہ اللہ پاک ظاہر کرے گا میں تو گناہ کرے نہ پیا میرے کو ناراض کرے نہ پیا اور میں کسی طرح نیک لوگوں کو خوشبو والی بتا کے لکھا روایات میں آنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسینہ ہے اس کو خوشبو آنی ہونی حتیٰ کہ صحابیات اس پسینے کو شیشے میں اساں سنبھال کی نے محفوظ کر کی نے اور اساں شاگرد استعمال کیتا میں نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پسینہ مبارک ہے خوشبودار ہے فرمایا جڑے انسان نیک اعمال کرے نا حتیٰ کہ واقعہ لکھا کہ حضرت امام عاصم رحمہ اللہ جنہوں سے پڑھنے روایت حفظ سے تلاوت کرے ہیں فرمایا انہوں نے اس وقت قرآن پڑھنے یا محفل میں پڑھنے تو انہوں نے منہ جو خوشبو آنی ہونی لوگ کا پوچھا حضرت تسی کیڑی خوشبو استعمال کریں گے لاچی استعمال کریں گے یا کوئی اور میں یہ گل نہیں میں قرآن پڑھنا ہے کہ رکھوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عاصم تو میرے رب نے قرآن بڑے اچھے انداز میں پڑھنا میں نے کوئی بڑا دل لگنا آ میرے نیڑے بھی میں نے منہ کو بوسہ دے کرنا اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیتا اس وقت تو خوشبو آنی یہ بھی نیک اعمال خوشبو بھی ہے اللہ پاک نے کو انعام ملنا پیا اور اللہ پاک کی چاہے کہ انسان گناہوں سے بچ بنے اور اللہ پاک نے ولی نے نشانی کے ہوئے اللہ پاک نے خود فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون کہ نیک لوگ بولے کہ اللہ پاک نے ولی کون لوگ جڑے متقی لوگ اور متقین کی تعریف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت تقوی کس کو ہے تقوی کس چیز کا نام ہے نبی فرمایا بے انسان کا ایمان ہے نا رستہ بہت خطر ہے کانٹے جھاڑ کاٹے بھی ہے چکر بھی ہے انسان تو لگ رہا نا اپنے کپڑے سنبھال کے کٹھے کر کے لگ رہنا کہیں چکر نہ لگے کہیں یہ کانٹے نہ پھول بن جائے میں جس طرح انسان اس رستے کو گزرنا اپنے کپڑے نہ سنبھال کے تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا دے رہے کہ اپنے آپ سنبھال کے رکھے اپنے آپ سنبھال کے رکھے گناہ نہ آلودہ نہ تھیوے کیوں کہ انسان اس وقت گناہ کرے سی نہ فرمایا اس نے آغاز ہی آلودہ ہونے پہ فرمایا انسان اللہ پاک نے فرمانی کی تھی اکھ ناک یہ بھی آلودہ ہو گئی ناپاک ہو گئی کان نال کی تھی تو کان آلودہ ہو گئے ناپاک ہو گئے زبان نال غلط بولا تو انسان کی زبان آلودہ ہو گئی فرمایا انسان دماغ نال سوچ آ رہا انسان کی سوچ آلودہ ہو گئی کہ ہفنا کچھ نہ کی تھی غلط فرمایا انسان حق آلودہ اور ناپاک ہونے پہ اور انسان کے پاسے پیر نہ ٹوٹ گیا تو میں جس پاسے چل گیا تو پیر بھی ناپاک ہو گئے
لیکن اساں محسوس نہیں تھی نا اللہ پاک معاف فرمائے ایسا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمانی اتنی پکی ٹھگی ہوگی جو مرضی میں کرا اسے فرق ہی کو نہیں آنا فرمایا نہیں فرق آنا پیا لیکن اساں کے محسوس نہیں ہونا پیا فرمایا انسان کوئی بھی عمل کرے نا اس کے 5 گواہ بننے پہ کتنے گواہ بننے پہ 5 گواہ بننے پہ پہلے کی فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم جدائیں کوئی انسان میں ہے دوسری ذات اس کا کہنی اللہ پاک کی ذات ہے انسان نکلنا نہیں بھی گدائی ملے کو میں نکلنا ہو گیا کی فرمایا گدائی انسان موجود ہے ایک انسان کے نام دوسری ذات کہنی اللہ پاک بھی موجود ہے 2 انسان موجود ہیں 3 ذات کہنی موجود ہے اللہ پاک بھی موجود ہے 3 انسان موجود ہیں 4 ذات کہنی اللہ پاک کی ذات موجود ہے انسان سب تو پہلے گواہ کون ہے اللہ پاک گواہ ہے چاہے انسان کوئی اچھا عمل کیتا چاہے انسان نے کوئی برا عمل کیتا فرمایا اس نے گواہ پہلی ذات کون ہے اللہ پاک کی ذات ہے کیوں اور اللہ پاک فرما کے دیتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ جس انسان نے ایک عمل ایک ذرہ برابر نیکی کی دی نا اللہ پاک اس نے قدردان ہے اس سے سوال کے رکھے فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ کہ انسان نے برائی کی تھی چاہے ذرہ برابر ریت نے ذرے نے برابر کیا فرمایا اللہ پاک اس کا جان ہے اس نے یہ انسان کو بدلہ مل کے راسی تو انسان کے خلاف پہلا گواہ کون ہے اللہ پاک کی ذات اس میں دوسرا گواہ کون ہے جس زمین میں ٹکڑے تھے انسان کوئی نیک عمل کرے گا چاہے انسان کوئی چاہے برا عمل کرے گا تو زمین نہ وہ حصہ انسان کے خلاف گواہ بننا پیا کیوں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے تو انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں جو کچھ میں کرے نا بس حساب کتاب تو جو مرضی طے کرا نہیں جس انسان کرنا پڑ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو آزاد نہیں رہا وہ تو کلمے نے تابع آ گیا یہ بھی کلمے نے تلے آ گیا اس نے کامیابی کہانی ہے کہ اس کے مطابق زندگی انسان گزار کے دکھائے تو دوسرا گواہ یہ ہے زمین نہ وسر انسان نیک یا برا عمل کرے نہ پیا اور تیسرے گواہ فرمایا کرامن کاتبین اللہ پاک نے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جڑا انسان نہ ہر عمل لکھنے پہ لیکن اللہ پاک نے کتنی شان کریمی فرمایا جڑا انسان ہوتے اللہ پاک نے فرشتے مقرر فرمایا نا نیک عمل لکھنے والا اللہ پاک اس کا امیر بنا دیتا جڑا انسان نے گناہ میں لکھنا اس کا اللہ پاک اس کا خادم بنا دیتا فائدہ کیا کہ فرمایا انسان کیا نیکی کا انسان صرف ارادہ کرے گا اس کا فرشتہ ہوگا میں تو ایک نیکی دے انسان کیا کہ ارادہ کر دیتا نیک کام کرنے کا کہ حکم ہے تو ایسی دلی سوچا ہے کہ نیکی لکھ دو انسان اس کے مطابق عمل کرے سی تو جتنا اخلاص ہو سی اس کے مطابق اس کا ثواب ملنا ویسی چاہے 10 گنا ملے چاہے 100 گنا ملے تو انسان نے اخلاص لے لیکن یہ فرمایا انسان کوئی برائی کرے گا فرمایا اس کا لکھنے کا حکم نہیں فرشتہ یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر تھوڑا دیر صبر کر دے کی پتہ انسان توبہ کر دے کی پتہ انسان توبہ کر دے لیکن اس وقت انسان توبہ نہیں کرے گا تو میں ایک گناہ لکھا رہے گا ایک سے اور یہ فرمایا کہ انسان گناہ کرے گا ایک گناہ لکھ گیا تو انسان نے دل سے ایک سیاہ نقطہ لگ گیا انسان نے دل سے ایک سیاہ نقطہ لگ گیا اگر انسان توبہ کر دی نا تو میں نقطہ صاف ہو گیا اور اگر انسان نے توبہ نہیں کی تھی گناہ کیتا نافرمانی کی تھی ایک اور گناہ کیتا ایک اور نقطہ لگ گیا حتیٰ کہ گناہ کرے انسان نہ دل سیاہ ہو گیا انسان نہ دل سیاہ ہو گیا اس کا نقصان کیا ہونا فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اللہ پاک انسان نے دل کو ایسا کر دینا کہ اس نے بھی کوئی نیک کرنے اسے توفیق کو نہیں رہا انسان نیک عمل نہیں کر سکنا اللہ پاک توفیق خاص کی ہے نیک عمل نہ اس کا خیال بھی نہیں آنا علماء نے کہا کہ انسان کو جو دل میں کہ میرے خیال آوے نا کہ میں فلان نیک کام کرنا خیال آنا دل میں فرمایا اے اللہ پاک کا مہمان ہے یہ اللہ پاک نا مہمان ہے اس کی قدر کرنی چاہیے میں دل میں خیال آ گیا میں فلان نیکی چا کر رہا فرمایا اگر آسان ہے تو فوراً کرو اگر نیکی آسان ہے تو فوراً آسان کر گھنو کیوں مہمان کی قدر آسان ہے مہمان بار بار اور اگر مہمان نا قدری کا آسان فرمایا کہ مہمان آنے
ہٹ ویسے تکیف نہ کہ انسان نے تیسرے جڑا گواہ ہے وہ کون ہے نہیں اللہ پاک نے فرشتے جڑے انسان نے نیکی بھی لکھنے پہ اور گناہ بھی لکھنے پہ اور اللہ پاک معاف فرمائے آدسی غافل ہو گیا اللہ پاک نے یا جو غافل ہو گیا صرف گناہ ہونے پہ نیکی مرضی نہیں کرے ہیں فرمایا انسان نے سامنے سے وقت جو نام اعمال پیش کیتا ویسے نا انسان اس وقت افسوس کرے سی یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اے کاش ایک ایسی کتاب جس میں کوئی نکا بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا اتنے افسوس کرے سی لیکن اس وقت افسوس میں کوئی فائدہ ہے کوئی نہیں فائدہ کرتا ہے انسان اتنے توبہ کر دیتا ہمیں تیسرا گواہ دیں گے فرشتے اور چوتھا گواہ فرمایا انسان نے اپنے اعضاء ہاتھ اور پیر فرمایا انسان نے خلاف گواہی دے سی انسان نے آج انسان ہتھاں نال اللہ پاک نے نافرمانی کرے نہ پیا پیراں نال چل کے رہنا پیا گناہ نہیں کرنا نہیں اللہ پاک نافرمانی انسان چل کے رہنا پیا ہتھاں نال گناہ کرے نہ پیا فرمایا جس طرح آج انسان نے زبان دنیا کے بولنی بھی نا ان ہاتھ پیر خاموش انعام سے جس طرح مرضی استعمال کر دینا اچھے کامات استعمال کرو برائی استعمال کرو اس کا کوئی منع کو نہیں آج زبان بولنی پہ لیکن قیامت والے دن اللہ پاک زبان تے مہر لا دے سے کی فرمائے سے اليوم نختم على افواههم اللہ پاک زبان تے مہر لا دے سے کی کون بول سی پر کون بول سی فرمایا وتكلمنا ايديهم انسان نے حق بول سے اے اللہ پاک اس سنا فلاں گناہ کیتا ہے اس سنا فلاں گناہ کیتا ہے تو فلاں نافرمانی کی تھی فلاں حق ماریا یہ انسان نے آزاد ہو سی اور انسان نہ مخاطب کرے سی اے میرے آزاد تساں کی ٹھیک ہے تسی کیوں بولنے پہ تو کی فرمائے سے کی جواب دے سے کہ آج جس طرح جو زبان مخلوق ہے اسی اللہ پاک نے مخلوق کا اللہ پاک اساں طاقت دی ایسے بول کے رکھنے کتنی خطرناک ہے آج انسان دنیا کو چھا پہلا لیکن فرمایا ان چنگ وہاں کو انسان کو نہ چھپ سکتا اللہ پاک گواہ ہے زمین حصہ گواہ کرنا پیا انسان نے کرامن کاتبین فرشتے گواہ کرنا پہ انسان نے آزاد گواہ کرنا پہ فرمایا اور پنوا گواہ رات اور دن اگر راتی کوئی گناہ کیتا تو رات گواہ بننی پہ انسان نیک عمل کیتا رات گواہ بننی پہ دن میں بھی گناہ کیتا یا نیک عمل کیتا دن گواہ بننا اسی اعمال کو سوچ دینا اسی مسلمان کلمہ پڑھے صحیح میں اسے اعمال کیسے نسا خدا نے یاد ہی کروں اسے ہر عمل اللہ پاک کو ناراض کرنے والا گواہی ایسی اسی بچ نہ سکنے لیکن اس نے باوجود انسان دل میں بھی خوف کو نہیں اللہ پاک کا ڈر کو نہیں لکھو نا کدیں آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ہر کوئی ڈر رہنا کدیں اسے فوٹو نہ بنے لیکن اللہ پاک کے ساتھ ہر ویلے دیکھنی پہ اللہ پاک نے ذات ہر ویلے دیکھنی پہ لیکن اللہ پاک کا خوف اور ڈر کو نہیں نہ اللہ پاک نے رحمت کی امید ہے اور نہ اللہ پاک نہ خوف نہ کہ اللہ پاک نہ خوف ہے صرف یہ اصل ایک جملہ یاد نہیں کریا اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے اللہ پاک معاف کرے اللہ پاک واقعی غفور رحیم ہے بالکل ہے لیکن اللہ پاک عادل بھی ہے اللہ پاک عادل بھی ہے انصاف کرنے والی بھی ہے ابھی تو نہیں ہو سکتا ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال گزار دی تھی کوئی اس نے نماز ضائع نہیں تھی کوئی روزہ ضائع نہیں کیا نیک اعمال کرے نہ رہا اور ایک انسان ہے جس کا دل نے منہ نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی لیکن فرمایا ان جڑے قرآن پاک کے اصل کے واسطے نجات اللہ پاک سے واسطے بنایا لیکن اللہ پاک معاف فرمائے اسے قرآن کو بھول گئے اور جنہاں لوگوں نے ایمان کو اللہ پاک نے اصل واسطے میں یاد کرا دیتا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں زندگیاں کنجے گزاریا آن صلی اللہ علیہ وسلم محبت کنجی کی تھی اللہ پاک نے صحابہ کرام نے ایمان کو اصل واسطے میں یاد کرا دیتا یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تسی ان جہاد ایمان بنا تو یہ صحابہ کرام ایمان آتا میں اب تسی کامیاب ہو سکتے ہو میں اس تو علاوہ کوئی اور طریقہ کو نہیں فرمایا تھا ایمان صحابہ کرام نے معیار تھا اتباع بھی صحابہ کرام نے معیار ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی لکھو یا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خطاب پہ فرمائنے گل بات پہ کرے ہیں آل سلم کی آپ محرن کوئی بندے ایٹھے بابت کوئی جا کے کھلو تھی نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی اج تھی تو ایک صحابی رسول آنے پہن تو ایک قدم مسجد نے اندر ہے ایک باہر ہے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز مبارک کرنا پہلے بھی آئی تھی تو اتھائی آئی تھی ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے تو باہر فرمایا نہیں پاوے میں تو سانتا نہیں آکھا ہے ابھی تسی آئی تھی کہ لوگ کھلوتے اور نہ آکھا ہے
فرمایا کہ یہ کنجے حسنا کہ تسی ارشاد فرماؤ میں کرنے اباب جو میں اس تے عمل نہ کروں تو یہ کہتے صحابہ کرام ایسے کہ ہر گل تے کس طرح عمل کرے ہیں انہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے سچی محبت ہے حتا کہ صحابہ رسول نہ واقعہ آنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے کہ انسان سر نوار کرتے ہیں رسول فرق کے درمیان جو مانگ کرنی چاہیے درمیان جو مانگ کرنی چاہیے ایک صحابی ہے بعد انہوں نے گمریالے ہیں سر جو مانگ نہیں کر سکتی جو کہ معذور ہے کوئی ایسی گل بھی نہیں ہے لیکن جو تم کہنے ہیں کہ میں نہیں پاک نے مانگ تو نکلی ہوئی درمیان جو نکلی ہوئی برداشت کی تھی لوہے نے سلام گرم کی تھی اس نے سر نے بھی پھیر دیتا بال جل گئے تکلیف اٹھا بھی لیکن خوش ہے کہ آج میرا سر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ ہو گیا المدثر بڑے نبی صلی اللہ مشابہ ہو گیا میں اس کو عشق کرنے کہ انسان عملی طور پہ اپنے نبی نال عشق کر کے دیکھے انسان عشق کے اظہار واسطے بھی مصنوعی کام کرنے پڑنے مصنوعی کام کر کے نہ تاکہ شاید سے بھی عاشق ثابت تھی بنا تو عشق واسطے کہ نئی پاک کی اتباع اور صحابہ کرام کا زیادہ ہے یہ مصنوعی کام جو کہ اجینا کا مسئلہ اندر اس کا دین کا کوئی تعلق نہیں آج فلانا بندہ عاشق ہے لیکن داڑھی رکھنے کا اختیار نہیں نماز پڑھنے کا اختیار نہیں صدقہ خیرات کرنے کا اختیار نہیں اے عاشق رسول میں عشق رسول نے کی تقاضا کہ انسان نے عمل تو ظاہر کیا کہ اے عاشق رسول حتیٰ کہ واقعہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے انڈیا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان نے بھی ایک کتاب لکھی سیرت نے بھی کتاب لکھی ہے ایک ایران شاعر ہے اس پڑھی اس میں بڑی دل لگی بھئی بہت اچھا دن میں اتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اس کا خیال ہے کہ ایسا بندہ مل کے آنا تو سفر کیتا ملنے کہاں آیا پوچھتے محلے پہنچ گیا پتہ کی تابی فلان آئے آدمی کا تھے اس عادت سے کیا میں وہ تلائی کی دکان پہ رہ گیا حجامت کرا مڑا گیا وہ تے پیچھے نہ گیا یہ اس اتھا ہی ملنا من کے وہ کہا کہ اور آدمی نے اس کتاب لکھی نا وہ حجامت پہ کر رہنا داڑھی صاف پہ کر رہنا داڑھی کے صاف پہ کر رہنا اس بندے میں بڑا دکھ تھی ابھی مدے صاحب بندے کی سمجھ گئے اتنی اچھی کتاب لکھی نئی پاک کی سیرت ہے اور خود اس نے عمل کیے ہوئے اس نے خلاف ہے تو اس نے مخاطب کی تھا اس نے کیا کہا اے بھائی تو داڑھی پہ منینا تو اس جواب دے دیتا ہاں داڑھی منینا پا کہنا دل کا نہ دکھائنا پہ داڑھی منینا پہ کہنا دل کا نہ دکھائنا پہ آج اس میں کوئی معاشرے میں جا رہے بگل آخر میں لوگ کیا دن آپ ہی کام کرنا نہیں نماز بھی آپ ہی کام پڑھنی داڑھی بھی آپ ہی کام رکھنی نہیں بھئی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے آپ ہی کام نہیں صحیح لیکن کوئی دست آلے موجود ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کوئی سادش آلے موجود اس کی آقا بھی ہاں داڑھی منانا پاک کہنا دل تک نہ دکھانا چاہتا اس شاید کی آقا کہ ہو نہ دل تنہا دکھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ دل دکھانا داڑھی منا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ دل دکھانا پیا ادھے غور و فکر کا اور اساں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے نا صرف ایک واقعہ ایک آدمی بزرگ ہے انہاں خابق اللہ پاک کی زیارت ہوئی نا تو اللہ پاک نے سوال کیا کہ اے میرے بندے میرے واسطے کی گھن کے آئے میرے واسطے کی گھن کے آیا تو ان آپ آمن بھئی میں غور کیتا کہ میں اللہ پاک کے دربار کیڑی شے پیش کروں اپنا کیڑا عمل پیش کروں ایک اساں میں غور و فکر کرنا چاہیے نا کدے سڑی بھی سوال تھی مجھے ہاں بھی کوئی ایسی نیکی رسول جڑی اللہ پاک کے دربار انسان پیش کر سکے تو میں نے خیال سے کو کوئی ایسی نیکی کون نہیں تو وہ بزرگ احمد کہ میں سب سے پہلے نماز پیش کرنا لگا نا اپنے تو خیال ہے کہ نماز رسول دین بڑی ناقص ہے کدے وضو ناقص تھی گا کدے ایسی گلبات نماز پیش کرنے کے قابل نہیں اسا میں آپ چلا کیتا اور دوبارہ کہہ رہا کہ روزہ پیش کرے نا بے وہ اس قابل کہ اللہ پاک دربار میں پیش کر سکا نہ خود اسا بھی رات چکیدا بے روزہ رکھ کے کتنے کتنے گناہ کرے نے غیبت کرے نے جھوٹ بولنے تو روزہ بھی اس قابل نہیں کہ اللہ پاک دربار میں پیش کر سکا وکن سارے اعمال میں آپ سجے نہ گیا انہاں مسترد کرے نہ گیا رد کرے نہ گیا آخر نے فرمایا یا اللہ حکمت کو توحید خالص تو حکمت نے وحدہ لا شریک تسلیم کرے نہ یہ خالص ہے انہیں پیش کرے نا تو اللہ فرمایا کہ تھوڑی توحید خالص نہیں اس میں رد کرے تھوڑی توحید بھی خالص نہیں اس میں میں رد کرے نا تو پریشان تھی کہ ابھی ہٹتا فیصلہ ہو گیا کہ میں جہنمی ہے کہ باقی اعمال خود رد کر دیتے ایک توحید خالص سمجھی اللہ پاک اس نے رد کیتا ڈر گیا رومن لگ گیا تو اللہ پاک فرمایا میں تھوڑی ایک نیکی ثواب میں رکھی ہوئی لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی توحید کیوں رد کی تھی اس چیز جواب تو میں اسی بن جا رکھنے ہیں فرمایا تو راتی دودھ پی کے سوتا پیٹ درد تھی گیا تم کیا تھا اوہو راتی دودھ پیتا ہے اس کا پیٹ درد تھی گیا
اس کام کی بھی پیٹ درد ہو گیا سوا دے وہ دلاتی فلاش آدھی اس تو بیمار ہو گئے میں یہ توحید خالص سے پیٹ کا تکلیف دودھ دینا کہ یا اللہ پاک حکم نہ آ رہا طلبا کے فرمایا ایک تو توحید خالص نہیں کہ تو نسبت بیماری نکلتی کی تھی دودھ نہیں کی تھی حالانکہ تکلیف تمام ہوتی ہے فرمایا توحید بھی خالص نہیں لیکن تھوڑی حکمت نیکی سنبھال کے رکھی ہوئی فرمایا تو کہ فرمایا تو ایک دن لکھنے کا قلم سے آئی گا قلم چاہیے لکھنے کا اور چاہ کے مکھی آئی تھی صحیح چوسن لگ پہ تو ساں میری مخلوق سے میں کی ترس کھا جو ساں اٹھانے کا تنہا اس تو معاف کر کرے اللہ پاک کی شان کریمی تو کون زیادہ حتیٰ کہ لکھا روایات اندر کہ انسان جس وقت سارے جہنم میں پہنچ بیسے نا تب بعد جنتی جہنم نے کنارے جا کے اپنے بعض لوگوں نے سفارش کرے بعض لوگوں نے سفارش کرے کہ اسی گواہی دینے اس بندے فلاں نے کام کیتے اللہ پاک ہونا بچو کٹ کسی جہنمیوں کو ایک جہنمی ایسا ہے ویسے کہ اس نے کوئی سفارشی کون آسی اس نے کوئی سفارشی کون آسی ہم کو پریشان ہے کہ میں نے کوئی سفارشی آگا اللہ میں تو بھی نجات دے میرا ایک اس نے اپنے پل کا نبات ہوا سے یا اللہ ایک موقع تے توڑی عظمت نہ خیال کر کے توڑی ڈرنا اتنا رونا کہ میں سنت ہی گئی توڑی خوف نہ میں سنت ہی گیا لہذا میں گواہی دینا آگئی توڑی ذات الحکمہ ڈر گئے زندگی اللہ پاک ساتھ میں ٹھیک ہے بڑی گواہی کو بول تیرا رونا اللہ پاک کے دربار گناہ تے معافی مانگنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکا من خشیت اللہ والحکم اللہ علیہ اس انسان نے آنکھ میں جو ایک آنسو بھی آ گیا اللہ پاک سے جہنم نے آپ کو حرام کرا دے سے بشرطے کہ دل میں ایمان ہوئے اور اللہ پاک کا خوف ہوئے تو جو کچھ آقا اللہ پاک صاحب سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے